اب میرے بھائیوں اگلی 2 آیات کے اندر بلعام بن بعورہ کا ذکر آنے جا رہا ہے. ہاں، علماء کے فضائل بیان ہونے لگے ہیں، لیکن علماء سو کے کہتے ہیں کبھی کبھی علماء کے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اب قرآن میں جب آئیں گے تو ہم بیان کریں گے. بلعام بن بعورہ، بلعم بن بعورہ بھی اور بلعام بن بعورہ یہ دونوں الفاظ کے ساتھ تفصیل ملتی ہے. المستدرک للحاکم میں جو میں نے شروع میں تعارف کرایا، قرآن کی بیسٹ 3 تفسیر کے چیپٹر ہیں، بخاری کا کتاب التفسیر، ترمذی کا کتاب التفسیر اور حاکم کا. المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ یہ آیات ایک یہودی عالم کے بارے میں نازل ہوئی، بلعام بن بعورہ کے بارے میں. بڑا نیکوکار تھا اور صاحب کرامت تھا، آج کے دور میں سمجھ لیں. یہ علماء حق میں شامل تھا اس زمانے کے، لیکن دنیا کا کتا بن گیا. اللہ نے پھر اس عالم کی مثال کتے کی مثال سے بیان کی ہے کہ جیسے کتے کے اوپر کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، نہ ڈالیں تب بھی وہ ہانپتا ہے. اس کی عادت ہے، ہر وقت اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے، وہ زبان باہر نکال کے رکھتا ہے. وہ دنیا کا کتا بن گیا عالم. ہم نے اسے علم کے ذریعے بلند کیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا. موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا. اللہ نے اس کی مثال کتے کی بیان کی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں، کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن میں بدعات ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے، اس کے ایک ایک ریشے میں اس کا حلق پہنچ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں ایسے فرقوں کا ذکر کیا جن کی ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت گھس جائے گی، جیسے کتے کے کاٹنے سے حلق کود جاتا ہے. تو حدیث میں بھی کتے کی مثال اور ان آیات کے اندر بھی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بلعام بن بعورہ کے بارے میں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا اپنی آیات کا، علم عطا فرمایا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا. یعنی ہم نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا. علم دیا تھا لیکن علم پر عمل نہ ہو تو علم کس کام کا؟ جب تک آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اس سے کوئی علم کو اللہ تعالیٰ کنڈیم نہیں کر رہا کہ وہ گمراہ اس لیے ہوا کہ علم والا تھا، نہیں، گمراہ اس لیے ہوا کہ علم کے باوجود اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا. وَاتْبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے وہ لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اب اس کی مثال ایک کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان ہانپے. او تترکہ یلہث، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ ہانپے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو اے نبی علیہ السلام انہیں یہ بات، یہ قصہ بیان کریں، شاید وہ غور و تفکر کریں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے وہی ہدایت پہ ہوتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہم اہدنا فی من ہدیت، اللہم اہدنا الصراط المستقیم،
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। यहाँ पे ये किस्सा बलआम बिन बऊरा का मुकम्मल हुआ। एक कुत्ते की मिसाल उलमाए सू के लिए आई है और दूसरी गधे की मिसाल। कुरान में आप देखें ये दोनों मिसालें उलमा के लिए आई हैं जो इल्म के बावजूद उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह का उन पे कितना गुस्सा है, आम बंदे पे इतना गुस्सा नहीं है। गधे की मिसाल कुरान में आई सूरतुल जुमुआ में। उलमा यहूद को अल्लाह ने कहा ये गधे की मिसाल है जैसा कि गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए। अल्लाह ने कहा कि किताबें लादी हो ना गधे पे, उसकी मिसाल है उलमा यहूद। क्यों? गधे पे किताब लाद दें तो वो उसका बोझ तो उठा लेता है, उसको पढ़ के इस्तिफादा नहीं कर सकता। तो वो उलमा जो इल्म से इस्तिफादा ना करें वो गधे की मिसाल है। वो लोग जो इल्म से इस्तिफादा कर लें, चाहे वो डिग्री वाले आलिम हो या बगैर डिग्री वाले, उनके बारे में तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह की खशियत और मार्फत सिर्फ है ही अहले इल्म को। उनके बारे में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी तुम फरमाओ भला इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले। उनकी तो तारीफें अल्लाह ने की हैं, लेकिन इनको गधा कहा क्योंकि गधा इस्तिफादा नहीं कर सकता। लिहाजा वो उलमा जिनके शोकेसों में किताबें रखी हुई हैं इस्तिफादा नहीं करते, तो वो गधे की मिसाल है। उलमा यहूद को पता था कि ये वही आखिरी पैगंबर हैं, नबी उम्मी। उनकी किताबों में प्रोफेसीज मौजूद थी, लेकिन उन्होंने नबी इस्लाम को नहीं पहचाना। जो इस्तिफादा ना करे वो गधा होता है, जो इस्तिफादा कर ले उसकी तो तारीफ है। और हदीस में सही बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के इन उलमा वाइजीन को कोलू के गधे की तरह अपनी अंतड़ियों के गिर्द चक्कर काटते हुए जहन्नम की आग में देखा है, क्योंकि वो कुछ कहा करते थे जिस पे वो खुद अमल नहीं करते थे। और प्रैक्टिकली उलमा सू का यही हाल है कि वो यही कुछ करते हैं।